نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 5واں پارہ سورۃ نساء، آیت نمبر 116 سے 126 تک۔ لفظی ترجمہ: ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یہ کہ یشرک، کہ شریک بنایا جائے بھی اس کے ساتھ، و یغفر، اور بخش دے گا، ما دون، جو سوائے، ذالک، اس کے ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا۔ امن، اور جو شریک بناتا ہے باللہ، اللہ کے ساتھ، فقط پس تحقیق، ضلع، وہ بھٹک گیا، ضلالم بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ ان نہیں یدعونا، وہ پکارتے، من دون ہی، اس کے سوا، الا، مگر، اناسا، عورتوں کو، وان، اور نہیں ہے، یدعونا، وہ پکارتے، الا، مگر، شیطانا، شیطان، مریدا، سرکش کو، لعنہ اللہ، لعنت کی ہے اس پر اللہ نے، یعنی شیطان پر، وقالا، اس نے کہا، یعنی شیطان نے کہا، لا اتخذن، کہ میں البتہ میں ضرور لیا کروں گا، من عبادی، کا تیرے بندوں سے، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، ولا اضلنہم، اور ضرور گمراہ کروں گا، ولا امنینہم، اور میں ضرور امید دلایا کروں گا انہیں، ولا آمرنہم، اور میں ضرور ان کو حکم کروں گا، فلیبتکن، کہ وہ انہیں ضرور کاٹیں گے، چیڑیں گے، آذانا، کان، انعامی، جانوروں کے، ولا آمرنہم، اور ضرور حکم دوں گا ان کو، ولا یغیرن، کہ وہ ضرور بدلتے رہیں گے، خلق اللہ، بنائی ہوئی صورتوں کو اللہ کی، امن، اور جو یتخذ الشیطان، بنائے گا شیطان کو، ولی، یا دوست، من دون اللہ، اللہ کے چھوڑ کر، استغفار، فقط پس تحقیق، خاسرہ، وہ نقصان میں پڑا، خسرانہ مبینہ، سری نقصان میں، یعدہم، وہ وعدے دیتا ہے ان کو، ویمنینہم، اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، وما، اور نہیں، یعدہم، وہ وعدہ کرتا، شیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، دھوکے کا، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم، جہنم، ولا یجدون عنہا محیصا، کہ وہ نہیں پائیں گے وہاں سے بھاگنے کی کوئی جگہ، والذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلہم، تو ضرور داخل کیا جائے گا ان کو، جنات، باغات میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، ابداً، ہمیشہ، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، حقاً، سچا، امن، اور کون ہے اصدق، زیادہ سچا، من اللہ، اللہ سے، قیلا، بات کا، بے شک، لیسا، نہیں ہے، بھی امانیکم، کہ تمہاری آرزوؤں پر، ولا، اور نہ ہی، امانیہ، آرزویں، اہل الکتاب، اہل کتاب کی، من، کہ جو شخص، یعمل، عمل کرے گا، سوءاً، برے، یجزا، تو سزا دی جائے گی، بھی، اسی کی، ولا، اور نہیں، یجد، وہ پائے گا، لہو، اس اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیًا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مددگار، ومن، اور جو یعمل، عمل کرے گا، من الصالحات، نیک، من ذکر، مرد ہو، او انثی، یا عورت، وہو، اور وہ مومنون، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، یدخلون، کہ وہ داخل ہوں گے، جنت، جنت میں، ولا، اور نہ، یظلمون، اور نہ ظلم کیا جائے گا ان پر، نقیرا، ذرہ برابر، امن، اور کس کا، احسن، اچھا ہے، دیناً، دین، ممن، اس سے جس نے، اسلم، سر تسلیم خم کر لیا، وجہہ، اور سر اپنا چہرہ، بھی، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ محسنون، اور وہ نیکوکار بھی ہے، واتبع، اور وہ پیرو ہے، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کا، حنیفہ، حنیف، واتخذ اللہ، اور بنایا ہے اللہ نے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، خلیلا، دوست، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے،
وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کا محیطہ، احاطہ کیے ہوئے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا۔ پچھلی چند آیات سے منافقوں کا ذکر چلتا آ رہا ہے، جو پیغمبر کے فیصلوں کو ناپسند کرتے اور جدا راستے پر چلتے تھے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کو نہیں بخشا، تو معلوم ہوا کہ اگر اسلام کے سوا کسی دوسرے دین یعنی طریقے کو محبوب رکھا جائے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اسلام کے سوا جو دین بھی ہے سب شرک ہے، اگرچہ پرستش کا شرک نہ بھی کیا جائے، اور شرک ناقابل معافی جرم ہے جسے اللہ کسی صورت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا سورۃ حج میں، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیتے ہیں یا پھر ہوا اس کو کہیں دور پھینک دیتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں، ذرا سا بھی شرک نہ کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر جائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات کے پانے کے لیے وہ سب کچھ بطور فدیہ دے دیتا؟ وہ عرض کرے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا سوال کیا تھا، اور اس وقت تو صلب آدم میں تھا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ فرمایا، وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر مونسوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ اس آیت کریمہ میں شرک کی انتہا درجے کی پلیدگی اور مشرکین کی انتہا درجے کی حماقت بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں انہوں نے عورتوں کے نام دے رکھے ہیں، جیسے لات، منات، عزا وغیرہ۔ تو یہ دراصل ابلیس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہی نے انہیں اس کا حکم دیا اور مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیا، لہٰذا در حقیقت یہ ابلیس ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ فرمایا، جس پر اللہ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ اس آیت کا تعلق شیطان مرید سے ہے کہ اللہ نے ابلیس پر لعنت بھیج دی تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو عبادت سے اپنا حصہ ضرور نکالوں گا۔ مقرر شدہ حصہ سے مراد وہ نظر و نیاز بھی ہو سکتی ہے جو مشرکین اپنے بتوں اور قبروں میں مدفون اشخاص کے نام نکالتے ہیں، اور جہنمیوں کا وہ کوٹا بھی ہو سکتا ہے استغفار کہ جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ استغفار۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، بس وہ کہیں گے اے اللہ، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا، دوزخ کا لشکر نکال۔ وہ دوزخی لوگوں کو نکال دے گا۔ وہ پوچھیں گے، کتنے لوگوں کو نکالوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 جہنم میں اور صرف 1 جنت میں۔ استغفار۔ اس وقت مارے خوف کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔
افروز حج میں فرمایا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا، حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج اور دوسرے کافروں میں سے 1000 آدمی ہوں گے۔ فرمایا، اور یقیناً میں نے، اس نے کہا، شیطان نے کہا، اور یقیناً میں نے ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں نے ضرور آرزویں دلاؤں گا، اور یقیناً میں نے ضرور حکم دوں گا کہ تو یقیناً، وہ ضرور چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، یقیناً میں نے ضرور حکم دوں گا تو یقیناً ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلیں گے، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ ابلیس ہی کا قول بیان کیا جا رہا ہے کہ میں انہیں راہ راست سے بھٹکاؤں گا، انہیں لمبی چوڑی تمناؤں کے ذریعے بہکاؤں گا، جیسے یہود کا یہ عقیدہ کہ انہیں آگ چھو ہی نہیں سکے گی، ماں سوائے ان چند دنوں کے کہ جن میں انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، یا جیسے ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اور اللہ کے چہیتے اور پیارے ہیں، لہٰذا ہمیں آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ ایسی جھوٹی آرزویں اور عقائد شیطان ہی کی خوبصورت ان کو بنا کر پیش کرتا ہے، جس سے انسان گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جو شیطان ہے وہ ان کو یہ باطل امیدیں ہیں جو دلاتا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات پیدا کرتا ہے کہ گناہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ مسلمان کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، نماز پڑھنے اور دوسرے اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ استغفار، یا ابھی جلدی کیا ہے، مرتے وقت توبہ کر لیں گے۔ یا جن بزرگوں اور پیروں کا تم دم بھرتے ہو، ان کا اللہ پر بڑا زور ہے، استغفار، تم ان کا دامن تھام لینا تو تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں۔ اور اس قسم کے تمام خیالات اور گمان شیطانی آرزوؤں میں داخل ہیں۔ پھر اس نے شیطان نے کہا کہ انہیں یعنی انسان کو میں تیرے حکم کے خلاف حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان میں سوراخ کر کے انہیں حرام قرار دے دیں جنہیں تو نے حلال کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ جب اونٹنی 5واں بچہ مذکر دیتی تو اس کا کان چھید کر آزادانہ اس کو چھوڑ دیتے، اور نہ اس پر سواری کرتے اور نہ ہی کسی پانی یا چراگاہے سے روکتے۔ اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کی شکل و صورت تبدیل کریں گے اور ان کے حلال اور حرام کے احکام بھی بدل دیں گے۔ اس میں رہبانیت، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں جا رہنا، قوم لوط کا عمل، استغفار، مردوں کا خصی ہو کر ہجرہ بن جانا، عورتوں کو بانجھ بنانا، برتھ کنٹرول کے نام پر مردوں کی نس بندی اور عورتوں کے آپریشن کر کے بچے پیدا ہونے میں رکاوٹیں ڈالنا، عورتوں کو گھوڑوں سے نکال کر ان کے فطری فرائض سے سرکوش مردوں کی صف میں کھڑا کر دینا، عورتوں کا مملکت کا سربراہ بنا دینا، خوبصورتی کے لیے ابروؤں کے بال اکھاڑنا اور جلد میں نیل وغیرہ بھر کر نقش و نگار بنانا، دانت باریک کروانا، سر پر مصنوعی بال لگوانا، مردوں کا داڑھی منڈوانا، عورتوں کا لباس کم از کم کر کے استغفار کے انہیں ننگا کرنا، یہ سب شیطانی کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی، یعنی یہ جو ٹیٹو بنوائے جاتے ہیں، چہرے کے بال صاف کرنے والی، یعنی پرلی جیسے پلکنگ وغیرہ کرنے والی، اور ایک عورت کے اعتراض پر انہوں نے فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور اس کا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی ذکر ہو۔
سورۃ حشر میں فرمایا اور رسول تمہیں جو کچھ دیں تو وہ لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں تو تم رک جاؤ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کو حصبہ یعنی جلد کی بیماری تھی اور جس سے اس کے بال جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں استغفار کے احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ نظر جو ہے وہ دہرایا کریں اپنے ارد گرد۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، پھر قریب ترین جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی ایسا کام نظر آئے جو نہیں ہونا چاہیے تو ان کو محبت سے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اس بات سے منع فرمایا ہے۔ حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں انہوں نے حج کے سال منبر پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا اور آپ نے بالوں کا ایک گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑا جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا اے اہل مدینہ، تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے روکتے نہیں؟ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے کام سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ بنو اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ استغفار۔ اور وہ انہیں وعدے دیتا ہے، انہیں آرزویں دلاتا ہے اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ ابلیس کے وعدوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں بڑی بڑی تمناؤں کے خواب دکھلاتا ہے، حالانکہ اس کا وعدہ سوائے دھوکے اور گمراہی کے کچھ نہیں ہوتا۔ ابلیس کے ان دوستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ شیطان کے وعدے پر بھروسہ کرنا فریب نفس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ سورۃ شورى میں فرمایا اور اپنے رب کی دعوت قبول کرو اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت ہوگی۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے۔ شیطان کی عبادت کرنے والے مشرکین کا انجام بیان کرنے کے بعد رحمان کی عبادت کرنے والے اہل توحید کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، اور مشرکوں کے ساتھ شیطان کے جھوٹے وعدوں کے مقابلے میں موحدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عمل صالحہ کرنے والے مومنوں کے لیے دو نعمتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، یعنی وہ ایسے باغات میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور دوسری یہ کہ ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اپنی ان دو نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورۃ بینہ میں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اور ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بے شک سب سے زیادہ سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جن کو دین میں نیا ایجاد کر لیا گیا ہو، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔
اور فرمایا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے اس کی جزا دی جائے گی، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان اور فضل اور رحمت کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنے بندوں کے خواہ مرد ہوں یا عورتیں نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے گا، بشرطیہ کہ وہ صاحب ایمان ہوں، جنہیں جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کی نیکیوں میں ذرہ بڑھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی کہ جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، اگر میں نے اہل زمین میں کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو ابھی ابن قحافہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، لیکن تمہارے صاحب تو اللہ کے خلیل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنانا ہے، لیکن اس بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح دوست برابر ہوتے ہیں یا ان کی ملکیت بھی ایک ہی جیسے سمجھی جاتی ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل تھے، نہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی ملکیت اب بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہر شے کا احاطہ بھی اسی کی ذات نے کر رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی فرمائی۔ دلیل چاہو تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا معاملہ دیکھ لو۔ بہت خوبصورت آیات، بہت زیادہ، ان کو بار بار کوشش کیا کریں، اور آپس میں یہ اللہ کا پیغام ہے، اسے دوسروں اپنے پیاروں تک ضرور پہنچایا کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص کوئی ایک بری عادت بھی چھوڑ دے تو آپ کے لیے یہ بہت قیمتی چیز مل جائے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے روکنے والا اور اچھے کاموں کو کہنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔